اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا. وہ سارا ہی اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت، پیکر ہدایت اور مجسمہ شفا ہے. اہل ایمان کے لیے قرآن شفا اور رحمت ہے. وہ لوگ جو اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا، اور جو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے. تو یاد رکھیں کہ سب سے بڑی چیز جس سے آج ہم غافل ہیں وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، یا اس کو سیکھنا، یا اس کو سمجھنا، یا اس کو حفظ کرنا. اگر ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، یاد کریں تو اس کی اس قدر برکتوں کا نزول ہے، اس قدر رحمتوں کا نزول ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن یہ بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ اس نے اپنا ناطہ مضبوط جوڑا ہوا ہے. سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے وہ قرآن اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت اور شفا ہے. شفا خانوں کے باہر لمبی لائنیں، کیا سرکاری ہاسپٹل ہے، کیا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، انبار ہیں مریضوں کے، بچے، بوڑھے، جوان، اور بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. وقت بھی لگائیں گے، صحت بھی ضائع کریں گے، پیسہ بھی دیں گے، اور میڈیسن بھی پھانکیں گے جن کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہیں کہ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے. لیکن نہیں کریں گے تو اللہ اور رسول کی بات پہ عمل نہیں کریں گے. تو اس پہ عمل کیجیے. امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی، اور ایک نیکی کے صلے میں اس سے ایسی 10 نیکیاں ملیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. تو کیا ہم اتنے ہی رہ گئے ہیں کہ ہم ایک آیت یا 3 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے جس نے ہمیں وقت دیا ہے؟ ہم تو اتنے ناشکرے ہیں کہ ہمارے پاس تو والدین کے لیے وقت نہیں ہے جنہوں نے ہمیں اپنی ساری جوانی دے دی، اپنا سارا مال دے دیا، اپنی ساری خواہشیں دے دی، تمنائیں دے دی، اس آس میں کہ بڑے ہوں گے بچے تو کسی مقام پہ پہنچیں گے اور ہم سکھ سے بڑھاپا کاٹیں گے. ہم تو انسان کا اتنا ناشکر ہے کہ ہمارے پاس تو ان کے لیے وقت نہیں. وہ ترستے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے. ادھر تو معاملہ ہی بندے اور اس کی تخلیق کا، اللہ اس کے کریٹر کا، تخلیق کرنے والے کا، خالق کا. تو ہم ماں باپ کے جب پڑھتے ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اللہ کا ہو جائے گا؟ نہیں. تو اللہ کا حق ادا کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کے بھیجے ہوئے کلام کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنا تو ہم پہ فرض ہے نا، اور پاسبل بھی ہے ہمارے لیے. تو وہ رب جس نے وقت دیا اس کے لیے وقت نہیں، تو پھر آپ کا وقت کہاں گزرے گا؟ ہاسپٹلس کے بعد، خدا نہ خواستہ کچہریوں کے بعد، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، ان جگہ لگے گا نا پیسہ بھی، وقت بھی، صحت بھی، آپ پریشان ہیں. تو بہترین طریقہ ہے قرآن کو سیکھیں. امام مسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفا میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز وادی بدخان یا وادی عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے گناہ اور قطع رحمی کے بغیر، یعنی کسی کے چھینا چپٹی کے بغیر، اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسا کرنا پسند کرتے ہیں. چلے آج کل کے بچوں کو اونٹوں کا نہیں پتا، کہہ لے کہ وہاں 2 مرسڈیز ہیں یا 2 پراڈو ہیں، اس سے بھی اوپر چلے جائیں، 2 جہاز ہیں آپ کے لیے کھڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ وہاں کتاب اللہ کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے، اور ایسا کرنا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے.
اور 3 آیات کا سیکھنا یا پڑھنا 3 سے بہتر ہے، اور 4 کا 4 سے اور ان کے برابر اونٹوں کی گنتی سے بھی یعنی بڑھاتے چلے جائیں۔ تو مسجد بھی آپ جا سکتے ہیں اور گھر میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور قرآن کی آیات کے مطابق اپنے گھروں کو بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مساجد جیسا درجہ دینا چاہیے، یعنی اس طرح قرآن کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ماؤں کا کام ہے اور عام طور پہ والدین کا بھی کام ہے کہ وہ رات کو کوئی آدھا گھنٹہ اپنے فیملی کو لے کے بیٹھے اور کسی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بچوں کو بتائیں، اور پھر اس میں سے پوچھیں کہ ہاں بھئی ہم نے آج کیا سیکھا، کیونکہ رات کو 10 آیات پڑھنے والے کے فضائل جو ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جاتا۔ امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کی وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ سورۃ فاتحہ اور پھر آیت الکرسی، پھر سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات، پھر سورۃ آل عمران کی 2 آیات، اور پھر اس کے بعد آپ چاروں کل پڑھتے ہیں اور 10 سے بھی زیادہ آپ کی آیتیں ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ آپ غافلوں میں سے نہیں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ تو مفہوم بھی سمجھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اس کے لیے خزانہ لکھا جاتا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت فضالہ بن عبید اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کو 10 آیات پڑھی اس کے لیے خزانہ لکھا جاتا ہے، اور وہ خزانہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جب روز قیامت ہوگا تو تمہارے رب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پڑھو، اور ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ اوپر چڑھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس موجود آخری آیت پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے، لے لو۔ بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے عرض کرے گا، اے رب آپ زیادہ جانتے ہیں کہ میں کیا پکڑوں۔ وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ پھول اور اس کے ساتھ نعمتیں، یعنی خزانے، اور اس کے ساتھ میشکی بھی ہے اور اس کے ساتھ اور مزید نعمتیں ہیں۔ امام احمد نے حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ایک رات میں 100 آیت کی تلاوت کی تو اس کے لیے رات کی عبادت تحریر کی جائے گی، پھر 1000 آیت کے ساتھ قیام کرنے والا خزانے کے مالکوں میں لکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 1000 آیت کے ساتھ قیام کیا وہ خزانوں کے مالکوں میں لکھا جائے گا۔ تو آپ ایسی آیات یاد کر لیں، جیسے سورۃ تبارک الذی بیدہ ملک سے آخر قرآن تک آیات کی تعداد 1000 ہے، یا مختلف صورتیں حفظ کر لیں جو آپ سے اپنی تہجد میں پڑھا کریں۔ سو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھانے والے پر نزول اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد اپنے پروں سے گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کی مجلس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری حدیثیں میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھو، کیونکہ بلا شبہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرنے والے کی حیثیت سے آئے گا۔ اسی طرح امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والا قیامت کے دن آئے گا تو وہ قرآن کریم کہے گا، اے رب اسے لباس زینت عطا فرما، تو اسے تاج عزت پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا، اے رب اسے مزید عطا فرما، تو اسے پوشاک عزت پہنائی جائے گی، پھر وہ کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جائے، اس سے کہتے گا پڑھو اور اوپر چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت کے ساتھ نیکی کو زیادہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کاری کا عظیم و شان مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھو اور اوپر چڑھو، اور جس طرح تم ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو، کیونکہ یقیناً تمہارا مقام وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر پہنچو گے۔ تو کوشش کریں، قرآن کو یاد کریں، اس کی نیکیوں کا کیا کہنا، پہاڑ کیا، 1000 پہاڑ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ دل لگانے، اس کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔